سپریم کورٹ آف پاکستان کے از خود نوٹس کے بعد آزاد عدلیہ کی علامت قرار دیے جانے والے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو حق گوئی پر قتل کی دھمکیاں دینے والا ملزم تو گرفت میں آ چکا، تاہم دھمکیوں کے اصل محرکات اور ان کے پیچھے کارفرما خفیہ قوتوں کا سامنے آنا ابھی باقی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ یہ نقاب پوش شاید کبھی بھی بے نقاب نہ کیے جا سکے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے پہلے منصف نہیں جنہیں حق بات کہنے پر قتل کی دھمکیاں دی گئی ہوں۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسے کئی افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں جب انصاف پر مبنی فیصلے دینے پر کسی جج کو قتل کر دیا گیا، کسی کو زندہ جلانے کی کوشش کی گئی، کسی پر چیمبر میں حملہ کیا گیا تو کوئی دھمکیوں کی وجہ سے ملک بدری پر مجبور ہو گیا۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے منصف بھی ہیں جو تمام تر دباؤ اور دھمکیوں کے باوجود سچائی کا علم بلند کیے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ حال ہی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے اسلام آباد کے ایک تھانے میں درخواست جمع کرائی تھی کہ ان کے شوہر کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جس پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس بھی لیا۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ پاکستان میں کسی اعلیٰ عدلیہ کے جج کو موت کی دھمکی دی گئی ہو۔ ماضی قریب میں ملک کے بعض مذہبی حلقے جج پرویز علی شاہ کے صرف اس لیے خلاف ہو گئے تھے کہ انہوں نے حقائق کی بنیاد پر پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کو موت کی سزا سنائی تھی۔ جج پرویز علی شاہ کے فیصلے پر پہلے پہل تو تنقید کی گئی، لیکن بعد ازاں انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ وکلاء تک نے ان کے دفتر پر حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی۔ پرویز علی شاہ کو قتل کی دھمکیاں ملنے لگیں اور انہیں اپنی اور اپنے خاندان کی سلامتی کا اس قدر خطرہ لاحق ہوا کہ یہ ملک چھوڑ کر جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بات صرف دھمکیوں تک محدود نہیں بلکہ ایسے واقعات بھی پیش آئے جن سے پتہ چلتا ہے کہ پرویز علی شاہ کا خوف بجا تھا، کیونکہ اس سے قبل سن 1997 میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج آصف اقبال بھٹی پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ سامنے آئی تھی کہ جج صاحب نے 2 ایسے کرسچن افراد کو بری کر دیا تھا جن پر توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، اور یہ بات کچھ انتہا پسندوں کو پسند نہیں آئی تھی۔ علامہ اقبال کے صاحبزادے جسٹس ریٹائرڈ ڈاکٹر جاوید اقبال اپنی کتاب اپنا گریباں چاک میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنرل ضیاء الحق نے انہیں کانفرنس میں تقریر کے لیے بلایا۔ پہلے تو جسٹس صاحب نے معذرت کی کہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ایک جج کی حیثیت سے اس کانفرنس میں اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا، لیکن جنرل صاحب کے مجبور کرنے پر میں نے تقریر کی اور اپنی تقریر کے دوران جنرل ضیاء الحق کی اسلامائزیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور خصوصاً حدود آرڈیننس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ اس کے تحت ثبوت کے مشکل معیار کی بنا پر کسی مجرم کو سزا دینا ممکن نہیں، لہٰذا یہ قانون نمائشی ہے اور ہمارے ضابطوں پر محض سرخی پاؤڈر لگانے کے مترادف ہے۔ ایسے قانون کو نافذ کر کے احکامات الہی کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ تقریر کے اختتام پر علماء کرام نے شور و غل کیا کہ گزشتہ 1400 سالوں میں کسی کو یہ کہنے کی جرات نہیں ہوئی کہ احکام الہی کو قلعدم کرا دیا جائے۔ میں نے اس پر وضاحت دی کہ میرا یہ مطلب نہیں، تاہم چند دنوں بعد مجھے گمنام خطوط موصول ہونا شروع ہو گئے کہ تم نے اللہ کے قوانین کو قلعدم قرار دیا ہے، لہٰذا اس کی عدالت میں تمہیں موت کی سزا مل چکی ہے، بس تم فلاں دن کا سورج چڑھتے نہ دیکھ سکو گے، وغیرہ وغیرہ۔ جب میں نے متعلقہ حکام کو اس بابت آگاہ کیا تو انہوں نے میری سیکیورٹی بڑھا دی۔ سن 1970 کی دہائی میں پاکستان کے چیف جسٹس رہنے والے جسٹس ایس اے رحمان کو اگرتلہ سازش کیس کی سماعت کے لیے سربراہ بنایا گیا۔ جسٹس ایس اے رحمان نے ٹھوس دلائل دیے کہ یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے، ضروری ہے کہ جج صاحبان ڈھاکہ ہائی کورٹ سے لیے جائیں، مگر اس وقت کے وزیر قانون ایس ایم ظفر نے دلیل دی کہ اگر آپ اس ٹرائبونل کے سربراہ ہوں گے تو اس کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ جسٹس صاحب نے دلیل سے اتفاق کرتے ہوئے ٹرائبونل کی سربراہی قبول کر لی۔ جسٹس ایس اے رحمان مقدمے کی سماعت کے لیے ڈھاکہ جاتے اور کئی روز وہیں قیام کرتے۔ اکتوبر سن 1968 میں ایوب خان نے اپنی 10 سالہ ترقی کا جشن منایا، جس پر عوام کے اندر شدید رد عمل پیدا ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے راولپنڈی سمیت پورے ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ 17 فروری سن 1969 کو اگرتلہ سازش کیس کے مرکزی ملزم سارجنٹ ظہور الحق کو گولی مار دی گئی۔ یہ خبر ڈھاکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور مشتعل ہجوم نے جلاؤ گھیراؤ کا خون آشام کھیل شروع کر دیا۔ بلوائیوں نے وفاقی وزیر اطلاعات خواجہ شہاب الدین کا گھر بھی جلا ڈالا اور جلوس ایوب خان کے خلاف نعرے لگاتا ہوا اس ریسٹ ہاؤس تک جا پہنچا جہاں جسٹس ایس اے رحمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ جلوس نے ریسٹ ہاؤس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ جسٹس ایس اے رحمان کو قمیض پاجامے اور چپل میں جان بچانے کے لیے ملازمین کے کوارٹر میں پناہ لینا پڑی۔ اسی طرح جسٹس حمود الرحمان سقوط ڈھاکہ کی تحقیقات کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں سن 1958 سے عدلیہ کے غروب کی داستان شروع ہوتی ہے۔ عدلیہ دراصل آئین کی مخلوقات میں سے ہے، اگر آئین ہی معطل کر دیا جائے تو پھر عدلیہ کی بالادستی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔
सन 1958 में आइन की फातह पढ़ी गई और इसके बाद ये सिलसिला दराज होता गया और अदलिया की बालादस्ती का ख्वाब चिकनाचूर होता गया। इंतजामिया का अदलिया पर तसल्लुत बदस्तूर कायम है। इंतजामिया चाहती है कि अदलिया इनकी मंशा के मुताबिक फैसले दे। जो लोग कहते हैं कि जजेस की अक्सरियत अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करती है, इनका जवाब डॉक्टर जस्टिस जावेद इकबाल अपनी किताब अपना गिरवा चाक में यूँ दे चुके हैं कि जस्टिस करम इलाही मुझे कभी कभार ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड यानी जजी के कारोबार में जो खेल खेले जाते हैं इससे मुतालिक सबक दिया करते थे। मेरे पूछने पर फरमाया कि दस्तूर से मुतालिक फ़ैसले जज के ज़मीर के मुताबिक नहीं होते बल्कि वक्ती मसलहत के तहत किए जाते हैं। ऐसे केसेस में तो मैं हमेशा दो फैसले तैयार करके रखता हूँ, एक हुकूमत के हक़ में और दूसरा इसके खिलाफ। जो वक्त की मसलहत हो उसके मुताबिक मस्बत या मनफी फैसला सुना देता हूँ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।